آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی، ایک خبر دی تھی کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا دور آئے گا جب یہ پوری دنیا ظلم اور ناانصافی سے بھر جائے گی۔ آج وہ ظلم کوئی پیشین گوئی نہیں رہا، بلکہ ہماری اور اس بچے کی حقیقت بن چکا ہے۔ یہ جو درد کی صدائیں ہیں نا، یہ جو تکلیف کی چیخیں ہیں، یہ آج صرف ایک جگہ سے نہیں بلکہ دنیا کے ہر گوشے سے سنائی دے رہی ہیں۔ دیکھیے، فلسطین کی گلیوں میں بچوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، یمن کے معصوم بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کشمیر کی خوبصورت وادیاں آنسوؤں سے تر ہیں، اور ایران میں جہاں علم کے چراغ جلتے تھے وہ جگہیں ویران ہو گئی ہیں۔ اور یہ سب کون کر رہا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں جو آسمان سے بم برسا رہی ہیں، اور دنیا خاموش ہے، بالکل خاموش۔ اور اس ظلم کے سامنے ہماری یہ جو بے بسی ہے، اس کی وجہ بھی پہلے ہی بتا دی گئی تھی۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کی تعداد تو اربوں میں ہوگی، لیکن وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے، بے وزن، بے اثر۔ کہاں ہیں وہ حکمران جن کے پاس تیل کے سمندر ہیں؟ وہ سب خاموش ہیں، بس تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شاید وہ اپنا حساب لگا رہے ہیں کہ اس ظلم میں ان کا فائدہ کہاں ہے۔ یہ بے بسی، یہ زوال، یہ سب کچھ اسی آخری وقت کی نشانیاں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں، اور آج وہ ایک ایک کر کے ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ فرمایا تھا علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ آج دیکھیے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ فرمایا تھا فتنے بڑھ جائیں گے۔ آج ہر گھر میں فتنہ ہے، موبائل فون کی اسکرین سے لے کر ہمارے دلوں کے اندر تک۔ فرمایا تھا امانت دار کم ہو جائیں گے۔ آج ایک ایماندار رہبر کا تو تصور کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔ اور فرمایا تھا کہ ظالم کو طاقتور سمجھا جائے گا۔ آج وہی سب سے طاقتور ہے جس کے ہتھیار سب سے زیادہ تباہی مچاتے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں، یہ سب اس وقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جب ظلم اپنی انتہا پر ہوگا، جب ہر طرف صرف اور صرف تاریکی کا راج ہوگا۔ وہ وقت جب مظلوم کی پکار سننے والا کوئی نہیں بچے گا، جب زمین کا ذرہ ذرہ ظلم سے بھر چکا ہوگا، اور جب امید کا آخری دیا بھی بجھنے لگے گا، تب وہ نور ظاہر ہوگا جس کا صدیوں سے انتظار ہے، کیونکہ پروردگار کا ایک وعدہ ہے، ایک ایسا وعدہ جو پردہ غیب میں اس زمین کے لیے منتظر ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ظہور مہدی علیہ السلام کی۔ روایت بتاتی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس ایک نورانی چہرہ ظاہر ہوگا، اور وہ اس زمین کو ٹھیک اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے یہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ لیکن ہاں، ظہور سے ٹھیک پہلے انسانیت کا سب سے بڑا امتحان بھی ہوگا، یعنی دجال کا فتنہ۔ وہ دھوکے اور فریب کا سب سے بڑا جال بچھائے گا، اندھیرے کو روشنی اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرے گا۔ کمزور ایمان والے اس کے فریب میں آ جائیں گے، لیکن سچے مومنوں کی نگاہیں وہ آسمان کی طرف ہوں گی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ رات جتنی تاریک ہوتی ہے، صبح اتنی ہی قریب ہوتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آئے گا، مکہ میں ظہور ہوگا، ایک آسمانی آواز گونجے گی جسے دنیا کا ہر انسان اپنی اپنی زبان میں سنے گا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور پھر پلک جھپکتے ہی دنیا کے کونے کونے سے 313 جانثار ان کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ اور اسی دوران حق کی سب سے بڑی نشانی ظاہر ہوگی۔ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یہ حق کی سب سے بڑی فتح ہوگی۔ دجال کا فریب ٹوٹ جائے گا، دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ہر باطل طاقت ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جائے گی۔ یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے۔ حق نے غالب آ کر رہنا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال وہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہماری تیاری کیا ہے۔ دیکھیے، امام کا انتظار صرف بیٹھ کر راہ دیکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ خود کو، اپنے کردار کو، اپنے ایمان کو اور اپنے معاشرے کو ان کے ظہور کے لیے تیار کرنے کا نام ہے۔ وہ آئیں گے، یقیناً آئیں گے، شاید کل، شاید آج، یا شاید اسی لمحے۔ تو سوال صرف ایک ہے، ذرا سوچئے، اگر امام مہدی علیہ السلام آج آ جائیں تو کیا ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟